السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا چینل اسکول آف تھاٹ. آج کا ٹاپک آپ کی اسکرین پر، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں. کمنٹ آپ نہ صرف اس ویڈیو کے متعلق کریں بلکہ ان تمام ٹاپکس پر کریں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں. تو چلیں شروع کرتے ہیں ویڈیو. اس کا سلیبس ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. 2016 میں سی ایس ایس کا سلیبس ریوائز کیا گیا تھا فار دا ویری فرسٹ ٹائم، اور ان نیئر فیوچر یہ چینج ہونے والا نہیں ہے. گورنمنٹ اور ایف پی ایس سی کر بھی سکتی ہیں، لیکن ایسی کوئی انڈیکیشن فی الحال نہیں دی گئی کہ سی ایس ایس کا سلیبس ریوائز ہو رہا ہے. ڈسکس کرنے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم دیکھ لیں کمپلسری سبجیکٹس ہیں کون کون سے اور ان کے نمبرز کیا ہیں. انگلش ایسے 100 مارکس، انگلش پریسی اینڈ کمپوزیشن 100 مارکس، جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹی 100 مارکس، کرنٹ افیئرز، پاک افیئرز اینڈ اسلامک اسٹڈیز یہ بھی 100 مارکس کے. ٹوٹل 600 مارکس کا آپ کا کمپلسری سبجیکٹ کا فیز ہے. سی ایس ایس کا سب سے امپورٹنٹ پیپر اور سب سے پہلا پیپر انگلش ایسے کا ہے. یہ پیپر امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ اس میں پاسنگ ریشو اسٹوڈنٹس کی بہت کم ہے، اور عموماً اسٹوڈنٹس باقی سارے پیپرز کوالیفائی کر جاتے ہیں، انگلش ایسے اور انگلش پریسی میں فیل ہو جاتے ہیں. تو اس پیپر میں ہے کیا؟ Candidates will be required to write one essay in English. A wide choice of topics will be given. Candidates are expected to reflect comprehensive and research-based knowledge on a selected topic. Candidates' articulation, expression, and technical treatment of style of English essay writing will be examined. 2500 سے 3500 لفظوں پر مبنی یہ ایک ایسے ہوتا ہے جو آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے. 10 ٹاپک آپ کو دیے جاتے ہیں، 10 میں سے کسی ایک ٹاپک کے اوپر آپ نے ریسرچ بیس ایسے لکھنا ہوتا ہے. اس کا دوسرا کمپلسری پیپر ہے انگلش پریسی اینڈ کمپوزیشن کا، لیکن یہ پیپر ایسے جتنا ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں بھی ایسے کی طرح اسٹوڈنٹ کی پاسنگ ریشو کو اتنی زیادہ نہیں ہے. لیکن اس پیپر کو اگر سینسیبلی کیا جائے تو اس میں پاس ہونا بنسبت ایسے کے زیادہ آسان ہے، کیونکہ ایسے کے اندر آپ کے پاس ایک ٹاپک ہے جس کے اوپر آپ نے 2500 سے 3000 الفاظ لکھنے ہیں، جبکہ اس پیپر کی بریکیج موجود ہے. سب سے پہلے آپ کے پاس پریسی رائٹنگ ہوتی ہے جس میں آپ کو ایک بڑا پیسج دیا جاتا ہے، آپ نے اس کی شارٹ فارم پروڈیوس کر کے دینی ہوتی ہے. سیکنڈ، آپ کے پاس ریڈنگ کمپریہنشن کا ایک اور پیسج ہوتا ہے جس میں سے آپ نے پڑھ کے سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں. تھرڈ، آپ کے پاس اس میں گرامر اینڈ ووکیبلری ہوتی ہے. آپ کو 10 نمبر کے اینٹونمز، 10 نمبر کے سینونمز پوچھے جاتے ہیں، آپ نے ان کے جواب دینے ہوتے ہیں. سینٹینس کریکشن یا گرامر کریکشن ہم اسے کہتے ہیں. آپ سے 10 سوال یا 5 سوال پوچھے جاتے ہیں جن میں کوئی نہ کوئی گرامیٹیکل مسٹیک ہوتی ہے، آپ نے اس کو صحیح کر کے لکھنا ہوتا ہے. گروپنگ آف ورڈز اور پیر آف ورڈز، ان کے اوپر آپ نے سینٹینسز بنانے ہوتے ہیں. ان کی جگہ حد درجے اب ڈائریکٹ انڈائریکٹ نے بھی لی ہوئی ہے، لیکن یہ ریپیٹ ہو جاتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی ٹرانسلیشن. اردو کا ایک پیسج دیا جاتا ہے جسے آپ نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے دینا ہوتا ہے. تیسرا پیپر ہمارے پاس ہے جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹی کا، اور یہ پہلا پیپر ہے جنرل نالج کا. اس کے علاوہ پاک افیئرز اینڈ کرنٹ افیئرز یہ دونوں بھی جنرل نالج کا حصہ ہیں. ان تین پیپروں کی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایک پیپر میں فیل ہو بھی جاتے ہیں تب بھی آپ پاس ہو سکتے ہیں. وہ اس طرح کہ آپ کو کوالیفائی کرنے کے لیے 40 نمبرز ریکوائرڈ ہیں. لیٹ سپوز آپ جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹی میں 38 نمبر سیکیور کرتے ہیں. پاس آپ اس طرح ہو سکتے ہیں کہ آپ پاک افیئرز میں 42 اور کرنٹ افیئرز میں 40 سیکیور کر لیں. یعنی کلیکٹیولی آپ کے 300 میں سے 120 نمبر آنے چاہیے. یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ آپ کے کسی میں 20 ہیں، کسی میں 60 ہیں، کسی میں 40 ہیں. یہ بالکل ڈیپینڈ نہیں کرتا. جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹی کا پیپر 2 پارٹس میں آتا ہے. فرسٹ پارٹ میں اس کی تھریٹیکل ہوتی ہے، اور سیکنڈ پارٹ میں میتھس کا پورشن، یا آپ جسے مینٹل ایبلٹیز کا پورشن پوچھ سکتے ہیں. بیسک میٹرک والے کوسچنز پوچھے جاتے ہیں. پارٹ 1 کے اندر فزیکل سائنسز ہیں اور بایولوجیکل سائنس. نیکسٹ اس میں انوائرمنٹل سائنس ہے جس میں پولوشن سے ریلیٹڈ کوسچنز وغیرہ پوچھے جاتے ہیں. فورتھ پورشن اس کے اندر فوڈ سائنسز کا ہے جس میں آپ کے وائٹامنز، کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، اس قسم کے کوسچن پوچھے جاتے ہیں. اور ففتھ پورشن جو کہ لاسٹ پورشن ہے
پارٹ فرسٹ کا، اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی ریلیٹڈ کویسچن ہوتے ہیں، کمپیوٹر بیس کویسچن ہیں، ریم روم ہارڈ ویئر سافٹ ویئر اور اس طرح کے مختلف کویسچنز ہیں۔ پارٹ سیکنڈ میں اس کے کافی خوفناک سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کوانٹیٹیو ایبلٹی، ریزننگ، لاجیکل ریزننگ، مینٹل ایبلٹیز، لیکن ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں بیسک آپ کے میتھمیٹیکل سکلز ہیں جو کہ آپ نے 10th کلاس میں جو سوال کیے تھے وہی دوبارہ آپ سے پوچھے جائیں گے، جیسے بیسک ارتھمیٹک ہے، الجبرا ہے، جیومیٹری ہے، ایوریج ریشوز، ریٹس، اینگلز، ٹرائی اینگلز، کچھ اس قسم کے کویسچنز ہیں۔ اگر آپ ٹرینڈ بھی دیکھیں پچھلے کچھ سالوں کا، جب سے CS کا سائلیبس ریوائز ہوا ہے 2016 میں، تو یہی کویسچنز آ رہے ہیں جو بیسک میتھمیٹیکل آپ کے PSC یا FPSC کے 1 پیپر MCQs کے اندر پوچھے جاتے ہیں۔ تو جب ہم ان کے پاس پیپرز کریں گے تب اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پیپرز میں کون کون سے کویسچنز ریپیٹ ہوتے ہیں اور کون سے جو ہے ہم نے ریگولر بیسس پہ جن کی پریکٹس کرتے رہنا ہے۔ CSS کا 4th پیپر اور جنرل نالج کا 2nd پیپر ہے کرنٹ افیئرز کا، بہت امپورٹنٹ پیپر ہے۔ امپورٹنس اس کی اس لیے زیادہ ہے کہ اگر آپ اس پیپر کی تیاری اچھے سے کر لیتے ہیں تو آپ کا ایسے کا پیپر بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے۔ وہ کیسے؟ اس کا جو سیلیبس ہے اس کے اندر بہت سارے ایریاز کور ہوتے ہیں، جیسے فرسٹ پورشن میں اس کے پاکستان ڈومیسٹک افیئرز ہیں، ہمارے پولیٹیکل، اکنامک، سوشل ایشوز، جو بھی پاکستان کو مسئلے مسائل ہیں یا جن میں پاکستان ڈیل کر رہا ہے، جیسے ہمارے پولیٹیکل ایشوز بہت سارے ہیں، ہمارے اکنامک کرائسس کے ایشوز بہت سارے ہیں، ہمارے سوشل ایشوز بہت سارے ہیں۔ یہ فرسٹ پورشن اس سے ریلیٹڈ ہے۔ سیکنڈ پورشن ہمارے پاس ہے پاکستان ایکسٹرنل افیئرز۔ پاکستان ایکسٹرنل افیئرز میں وہ تمام ریلیشنز آ جاتے ہیں جو دوسرے کنٹریز کے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے آگے نیبرز، انڈیا، چائنا، افغانستان، رشیا کو انہوں نے بھی ہمارا نیبر کنسیڈر کر دی ہے۔ پاکستان ریلیشن ود دا مسلم ورلڈ، ایران، سعودی عربیہ، انڈونیشیا، ٹرکی، یہ صرف 4 بڑے ملکوں کا نام لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بیش بہا ملک ہیں، OIC ہے۔ اس کے بعد پاکستان ریلیشن ود دا یونائٹڈ اسٹیٹ، بگیسٹ اکانومی کے ساتھ، پاکستان ریلیشن ود دا ریجنل اینڈ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، UN، سارک، ECO، OIC، WTO، GCC، یہ تمام آرگنائزیشنز کے ساتھ پاکستان کے کیا ایکسٹرنل افیئرز ہیں وہ بھی اس کے اندر ڈسکس ہوتے ہیں یا اس کے سیلیبس کا حصہ ہیں۔ کرنٹ افیئرز کے 3rd پورشن میں ہمیں گلوبل ایشوز پوچھے جاتے ہیں۔ بیسیکلی گلوبل ایشوز ہمیشہ سے 2 ہی ہیں، ٹریڈ اور سیکیورٹی۔ باقی جتنے بھی ایشوز ہیں نا وہ سب کے سب ان کے بائی پروڈکٹس ہیں۔ اب اس لسٹ کو آپ چیک کریں، سب سے پہلی چیز ہی انٹرنیشنل سیکیورٹی ہے، پھر انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی ہے، ہیومن رائٹس ہیں، پاپولیشن، ٹیررزم، گلوبل انرجی پولیٹکس، نیوکلیئر پرولیفریشن، اور اس طرح باقی سارے بھی ہیں، کشمیر ایشو، فلسطین ایشو، مڈل ایسٹ کرائسس۔ تو آپ جب اس پیپر کو اچھے سے تیار کر لیں تو آپ کو یہ فیل ہوگا کہ آپ کے ایسے کی تیاری کافی حد تک ہو چکی ہے۔ CSS کا 5واں پیپر اور جنرل نالج کا 3را پیپر ہے پاکستان افیئرز کا۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہ پیپر بالکل بیسک تھا اور اس میں بکش نالج ہی پوچھا جاتا تھا، لیکن اب اس کے اندر بھی کرنٹ افیئرز کافی حد تک انوالو ہو گئے ہیں۔ اب آپ ان کا جب سیلیبس دیکھتے ہیں تو اس میں ایک پورشن میں آئیڈیالوجی آف پاکستان، شاہ ولی اللہ، سر سید احمد خان، دیوبند، ندوہ اور اس طرح کے کافی سارے ٹاپکس ہیں۔ سیکنڈ پورشن میں لینڈ اینڈ پیپل آف پاکستان ہے۔ 3rd پورشن میں پاکستان اینڈ چینجنگ ریجنل اپیریٹس ہے۔ اس کے بعد نیوکلیئر پروگرام، ریجنل کوآپریشن، سول ملٹری ریلیشنز، اکنامک چیلنجز ان پاکستان۔ تو آپ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، جیسے فورن پالیسی ہے لاسٹ میں دیا ہوا، پاکستان اینڈ US وار آن ٹیرر، یہ سارے گلوبل ایشوز ہیں، اور یہ اور کرنٹ افیئر کا پیپر اب انٹر ریلیٹڈ ہو گیا ہے۔ اب اس میں بکش نالج کم ہو گیا ہے اور کرنٹ افیئر زیادہ ہو گئے ہیں۔ جیسے کہ میں نے ابھی پہلے کہا ہے، اس میں اب کرنٹ افیئرز زیادہ ہیں اور بکش نالج کم ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہائیڈرو پولیٹکس کے بھی آ رہے ہیں، پاکستان انرجی پرابلمز آ رہے ہیں، کشمیر ایشو ابھی کرنٹ افیئر میں بھی ہم نے دیکھا کہ تھا اور یہاں پہ بھی ہے، پروگزی وار، رول آف ایکسٹرنل ایلیمنٹس۔ تو یہ پیپر اب چینج ہو چکا ہے، اب اس پیپر کے اندر جو پوچھے جانے والے کویسچن ہیں وہ کرنٹ افیئر سے ہی ریلیٹڈ ہوتے ہیں زیادہ تر۔ CSS کا لاسٹ پیپر کمپلسری کا اسلامیات کا ہے۔
جس میں ٹوٹل 7 پورشن ہے. پہلے پورشن کے اندر انٹروڈکشن ٹو اسلام ہے، ڈفرینس بٹوین دین اینڈ ریلیجن، اسلامک بلیفس اینڈ امپیکٹس، سمپل کنسیپٹس ہیں، چھوٹے چھوٹے سمپل کنسیپٹس ہیں جس کے اوپر اس کا فرسٹ پورشن ہے. سیکنڈ پورشن اس کا ہے اسٹڈی آف سیرہ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز روز ماڈل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو پہلو ہیں ان کو آپ نے اس میں ڈسکس کرنا ہوتا ہے، اس سے ریلیٹڈ کوسچنز آتے ہیں ایز انڈیویجول، ایز ڈپلومیٹ، ایجوکیٹر، ملٹری اسٹریٹجسٹ اور پیس میکر. تھرڈ پورشن ہیومن رائٹس کا ہے، اسٹیٹس آف ویمن ان اسلام کا. بیسیکلی یہ صرف ویمن پہ ہی ہے. نیکسٹ پورشن اس میں اسلامک سویلائزیشن اینڈ کلچر کا ہے، اور ایکویلٹی، سوشل جسٹس، مورل ویلیوز، اس طرح کے. ففتھ پورشن اس کے اندر اسلام اینڈ دا ورلڈ ہے. آج کل کافی امپورٹنٹ اس کے اندر رائز آف ایکسٹریمزم ہے. ٹیررزم تو نہیں ہے لیکن ایکسٹریمزم ہے، اور ساتھ میں مسلم ورلڈ اینڈ دا کنٹمپریری چیلنجز ہے. اگر آپ غور کریں تو رائز آف ایکسٹریمزم، مسلم ورلڈ اینڈ کنٹمپریری چیلنجز، یہ دو پورشن آپ کو کرنٹ افیئرز میں بھی ملیں گے اور پاسبلی پاک افیئرز میں بھی ملیں گے. تو یہ کافی سارے پیپر آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اگر آپ ایک کنسیپٹ پڑھ لیتے ہیں، اس کو سمجھ لیتے ہیں، تو وہ آپ کا کہیں نہ کہیں ہیلپ کر ہی جاتا ہوتا ہے. نیکسٹ اس کے اندر پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ گورننس ان اسلام ہے. جتنے بھی خلفائے راشدین تھے ان تمام کی زندگیوں کے مختلف پہلو، انہوں نے کس طرح گورننس کی، کس طرح اپنا اسٹیٹ چلایا، وہ سارے ڈسکس کیے جاتے ہیں، یا ان سے ریلیٹڈ کوسچن ان پہ آ سکتے ہیں. کسی بھی خلفائے راشدین میں سے، چاروں میں سے کسی ایک پہ بھی کوسچن آ سکتا ہے. نیکسٹ اس کے اندر ہے اسلامک کوڈ آف لائف، سیلین فیچرز آف اسلامک سسٹم، سوشل سسٹم، پولیٹیکل سسٹم. اس کے علاوہ ایک کوسچن جو بنتا ہے اور وہ آپ کو پاسبلی ہر ایگزام میں ملتا ہے، سی ایس ایس کے اسلامیات کے پیپر میں، وہ ہوتا ہے آپ کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. ان میں سے کسی ایک کے اوپر لازمی آپ کو وہ کوسچن ملتا ہے.